الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، ووفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم، وهو وليهم بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. بس اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے دل کو کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے. بس جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہدایت دینا اس کے دل کو کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے، اور جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرنا اور اس کے دل کو بہت تنگ کر دیتے ہیں، گویا کہ وہ آسمان پر چڑھنا چاہتا ہے. قضا اسی طریقے سے یہ ایمان نہ لانے والوں کے لیے سخت کر دیتے ہیں. اور یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے. بس ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا آیات کو نصیحت کا حاصل کرنے والی قوم کے لیے. ان کے لیے
دارالسلام ہے اپنے رب کے پاس، اور وہ ان کا ولی ہے، نگہدار ہے، جو کچھ کی وہ عمل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ بہت دنوں کے بعد تفسیر اور ذکر کا مجمع شروع ہوا ہے کہ آج حضرت موجود نہیں ہے، ان کی کمی جو ہے محسوس بھی ہو رہی ہے۔ بہرحال اللہ کے فیصلے ہیں، وہ جو کرتے ہیں اپنے فیصلے، اور کوئی نہیں سمجھ سکتا کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن آیات بڑے ہی اہم آج جو آغاز ہو رہا ہماری اس تفسیر کا کئی مہینوں کے بعد، بہت اچھی آیات سے شروع ہو رہا ہے، اچھی نیک فعلی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس منزل تک پہنچائے جہاں تک ہم اس تفسیر کو چلانا چاہتے ہیں۔ بہر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ اس کے دل کو کھول دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے دل کو انتہائی تنگ کر دیتے ہیں، اور گویا کہ وہ دین کی بات، قرآن شریف کی بات، ہدایت کی بات سننا ماننے کے لیے اس کے لیے ایسا ہوتا ہے آسمان پر چڑھنے کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں، اسی طریقے سے کافروں کو جو ہے یہ راستہ مشکل کر دیتے ہیں اور ان کا دل سخت کر دیتے ہیں۔ یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے، ھذا صراط ربک مستقیم، یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ اسی طرح ہم ان آیات کو تفسیر کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، اور ان کا والی ہے جو کچھ اچھا عمل کرتے ہیں، نگران ہے۔ یہ ایک مضمون ہے جس کے لیے میں نے یہاں تک بات ترجمہ کیا، آیت پڑھی، ہر بات کا الگ الگ تفسیر کرنا پڑتا ہے۔ شرح صدر، اس میں کہا گیا ہدایت کے لیے شرح صدر، اللہ کی طرف سے شرح صدر ہوتا ہے، تب بات ہدایت کی دل میں بیٹھتی ہے، دل میں پہنچتی ہے۔ اللہ کی طرف سے شرح صدر ہوتا ہے۔ اب جب شرح صدر ہو جاتا ہے تو یہ باتیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی باتیں اس کو آسان ہو جاتی ہے۔ شرح صدر کیا ہے؟ آپ کی اس میں سوال آیا نہیں ہے، معلوم نہیں ذہن میں کسی کے بھی دل میں سوال آیا ہے نہیں آیا ہے؟ بتائیے تو صحیح، کوئی آیا ہے؟ شرح صدر کیا ہے؟ آیا ہے سوال؟ آیا ہے۔ صحابہ کرام کو بھی آیا تھا، اس لیے میں نے سوال کیا، تھوڑی نسبت ہو جائے۔ صحابہ کرام کو بھی سوال پیدا ہوا شرح صدر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرح صدر جو ہے دل میں ایک روشنی ہے جو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، وہ شرح صدر ہے۔ دل میں ایک روشنی ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس سے شرح صدر ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا بھی سوال ہے آپ کے دماغ میں؟ ہے نہیں ہے؟ وہ سوال یہ ہے اس کی علامت کیا ہے؟ شرح صدر ہونے کی علامت کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا، پہلے شرح صدر کا سوال کیا، پھر اس کے بعد پوچھا کہ اس کی علامت کیا ہے؟ شرح صدر مجھے ہو گیا ہے، فلاں کو ہو گیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی علامت یہ ہے نیکی کی بات، نیک عمل، اچھے کام، اس کے
اس کے دل میں اس سے خوشی ہوتی ہے، اس کو چاہتا ہے، اس کی طرف دوڑتا ہے، اس کی محبت ہوتی ہے، اور نافرمانی سے نفرت ہوتی ہے، دنیا سے نفرت ہوتی ہے، دنیا کی محبت سے خالی ہوتا ہے اس کا دل، اور ہمیشہ موت کو یاد کرتا رہتا ہے۔ اب سمجھ میں آئے گا نا شرح صدر کیا ہے؟ اللہ کرے ہم سب کو شرح صدر نصیب کرے۔ پھر ایک سوال اور ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ جب کھولتا ہے تب نہ ہدایت شرح صدر ہوتا ہے، اللہ نہیں کھولے گے تو نہیں ہوگا۔ انسان مجبور ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ کھولے گا، کسی کو نہیں کھولے گا۔ جسے کھلے گا اسے ہدایت ملے گی، جسے نہیں کھلے گا اسے ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ سوال صحابہ کرام نے نہیں کیا، کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا، کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تک جو آیات انہوں نے سنی ہے اس کے ذریعے سے ان کو معلوم کہ شرح صدر کیسے ہوتا ہے۔ تو شرح صدر یعنی دل کے اندر جو روشنی آتی ہے، وہ روشنی کے لیے انسان فکر کرتا ہے، انسان نشانیوں میں فکر کرتا ہے، اس کے ساتھ جو گزرتا ہے اس کے اوپر، اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر، رات کیسے آتی ہے، دن کیسے آتا ہے، فلاں فلاں جو اب تک آپ سنتے آئے ہیں 124 آیات میں سورہ انعام کے، وہ سب اس کو جھنجھوڑتے ہیں کہ یہ کوئی کرنے والا ہے، اس لیے ہو رہا ہے، کوئی ایک بہت بڑی ذات ہے جو اس کو چلا رہی ہے۔ اب اصل کا ٹائم میں اچانک مغرب آ جاتی ہے، کون ہے؟ کوئی کھینچ کے لاتا ہے کیا؟ مغرب کوئی کھینچ کے لا رہا ہے؟ کوئی غیب میں ہے، پردے میں ہے، لیکن وہ غیب مغرب لا رہا ہے۔ پھر عشاء آتی ہے، کئی چیزیں اس میں، ساری دنیا آ جاتی ہے سوچنے کے اندر، سورج نکلتا ہے، اچانک رات تھی پھر سورج آ گیا۔ یہ سب چیزیں جو ہے وہ جو ہے اس کو غور کرنے کا موقع دیتا ہے۔ وہ غور کرنے لگتا ہے، جب غور کرنے لگتا ہے تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ مالک کی طرف نگاہ کرتا، مالک ہے، کوئی اکیلا ہے، چلا رہا ہے، اس پر جب نگاہ کرتا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر اس کے دل میں نور پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ نور کے ذریعے سے دنیا کی نفرت آتی ہے اور آخرت کی محبت آتی ہے، آخرت کی طرف چل پڑتا ہے، آخرت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ یہ ہے پوری آیات کا خلاصہ۔ اب صحابہ کرام کو، اور اس میں آخرت کی باتوں میں شک بھی نہیں ہوتا، اس کو یقین ہوتا ہے، اور جو اسلام دین نہیں ہوتا اسے شک ہوتا ہے، یہ کیسے، فلاں کیسے، فلاں کیسے، یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا۔ لیکن جس کا شرح صدر ہو جاتا ہے اسے شک نہیں ہوتا، شک سے خالی ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام بالکل شک سے خالی تھے، جتنے صحابہ کرام ان کو شک نہیں ہوتا تھا، یقین ہوتا تھا، اللہ جو فرما رہے، رسول جو فرما رہے بالکل سچا ہے، ہماری سمجھ میں آیا نا بالکل صحیح ہے۔ تو یہ ہے سر، ایک پہلے جو حضور کے دربار میں جو حاضر ہوتے لوگ، ان کو بھی چنگاری لگتی ہے شرح صدر کی، آتے کسی اور مقصد کو لے کر، لیکن وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات سنتے ہیں تو پھر وہ ان کے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت ایاس ابن معاذ کر کے ایک آدمی ہے، یمن سے آئے، بہت بڑے جادوگر، ساحر، بہت بڑا ان کا جادو کا فن ان کو آتا ہے، لاجواب بے نظیر جادوگر۔ جب مکے میں آئے تو ان سے کفار مکہ نے کہا ایک آدمی ہے یہاں، وہ بہت بڑے جادوگر ہیں، کے پاس آدمی ملتا ہے تو پھر جادو ہو جاتا ہے، پھر جو ہے مسلمان ہو جاتا ہے، انقلاب آ جاتا ہے اس کی زندگی میں۔ ارے میرے سے بڑے جادوگر ہیں مکے میں،
ٹھیک ہے چلو میں آتا ہوں ان کے پاس جاتا ہوں بات کریں گے ان سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر جادو ہے, جادو ہو گیا ہے, جادو کرتے ہیں, میں آپ کا جادو توڑنے کے لیے آیا ہوں, آپ کا جادو توڑنے کے لیے آیا ہوں, آپ کے جادو میں توڑ دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور توڑیے میرا جادو, لیکن پہلے میرا جادو آپ پر چلے گا. حضور نے کیا فرمایا؟ پہلے میرا جادو آپ پر چلے گا پھر آپ میرا توڑ کیجیے. ہاں چھوڑ بولیے کیا ہے جادو آپ کا؟ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. انہوں نے کہا پھر ایک بار پڑھیے, پھر ایک بار پڑھے حضور, اور ایک بار پڑھے, پھر پڑھے. یہ تو جادو ہو ہی نہیں سکتا ہے, یہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں ہے, یہ کوئی انسان ایسا کلام نہیں پیش کر سکتا. یہ اللہ کا کلام ہے. ہاتھ بڑھائیے, کلمہ پڑھتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ہے شرح صدر. حضور کی مجلس میں آئے اور سنا تو یہ اثر ہوا. ہم ہر جمعے کے خطبے میں شاید یہ پڑھتے ہیں, یا یہ خطبہ ہے حضور کا خطبہ ہے, خطبہ نبی ہے. اکثر جگہ یہ خطبہ اکثر موقع پہ پڑھتے تھے. اس میں ہے کیا ہے, اس خطبے میں ہے کیا, یہ لوگوں کو نہیں معلوم. اس خطبے کے الفاظ میں ہے کیا چیز. نحمدہ, ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. وہ الحمدللہ نحمدہ ونستعین, ہم اس سے مدد چاہتے ہیں اور اس سے گناہ کی مغفرت طلب کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں. جس کو وہ ہدایت ہے اللہ تعالیٰ, اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں. یہ اس میں دیکھیے ہم جو ہے گناہ کی معافی کا تذکرہ ہے, مدد مانگ رہے ہیں, اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں اور اللہ کی طرف کریں تو ہی ہدایت دے سکتا ہے, تو ہی گمراہ کر سکتا ہے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ ہے اصل شرح صدر. شرح صدر آتا ہے اللہ کی نشانیوں پہ غور کرنے سے. انسان کے اوپر بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. لحظہ لحظہ سیکنڈ سیکنڈ انسان پر اللہ کی نوازشیں ہو رہی ہے. آپ سن رہے ہیں کان سے, یہ اللہ کی نعمت ہے. اچانک کان بند کر دے پھر دیکھیے کیا حال ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آنکھ سے, آنکھ کی روشنی الگ کھینچتے اللہ تعالیٰ. بول رہا ہوں میں, زبان بند ہو جائے تو ہر سیکنڈ ہر لحظہ اللہ کا انسان محتاج ہے. اس کے بغیر زندگی ہے ہی نہیں. یہ ہمارے دماغ میں آ جائے, یہ شرح صدر ہے, اس کے لیے کہا گیا ہے. تو بہرحال اس کے بعد آیا ہے, اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا اس کا دل تنگ کر دیتے. وہ دل تنگ ہوتا تو کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتا. اللہ کے رسول کی بات اس کے لیے بہت بیزار ہوتے ہیں. کیا بول رہے ہیں, کہیں کو سنا رہے, کیا اس سے ہمارا لینا دینا ہے. تنگ ہو جاتا دل, نہیں سننا چاہتا. یہ اللہ کی طرف سے اس کی گمراہی کا راستہ اللہ کھولتے ہیں. جب دل تنگ ہو جاتا, نشانیوں پر غور نہیں کرتا, بس جانور کی طرح سے اپنا وقت گزارتا ہے. دن رات جانور کی طرح سے کما رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن اللہ کی نعمتوں کو یاد نہیں کرتا ہے, ناشکرا ہے. سمجھتا ہے ایسا ہی ہو رہا, ایسا ہی ہو رہا. فطرت ہے, جو پیدا ہوتا ہے اس کے لیے ایسا ہی ہوتا رہتا ہے.
یہ کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، فرق کیوں ہے، آدمی میں اتنا فرق کیوں ہے، کوئی آدمی اچھے رنگ والا ہے، ایک آدمی بد رنگ ہے، ایک آدمی معذور ہے، ایک آدمی اچھا ہے. اس پہ غور کرنے سے اللہ تعالیٰ روشنی دل میں ڈالتے ہیں. جب روشنی دل میں جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسلام پر چلنے کی توفیق دیتے ہیں. یہ ہے پورا خلاصہ ان آیات کا. حضرت شاید پہلے بھی سنا ہے، نہیں سنا ہے معلوم نہیں، مجھے یاد نہیں ہے. حضرت سعدی علیہ رحمہ جو ہے بہت پوری دنیا کا سفر کیے، سیاح ہیں، ہندوستان بھی آئے تھے، سومناتھ کا مندر بھی گئے، بہت کچھ کیا ہے. ایک مرتبہ چل کے کہ دھوپ، کڑی دھوپ ہے، بہت پریشانی ہو رہی ہے، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے، جوتے بازو رکھ کر گئے، نماز پڑھ گئے تو یہ جوتے غائب ہیں. انہوں نے کھڑے ہو کر اللہ کی شکایت کی، کیا خدا ہے تو میں تیرے دربار میں آیا، میں اس ملا میرا ترے کو، میرے جوتے چوری ہو گئے. بول کر باہر نکلے، روڈ پر آئے کہ معذور بیٹھ کے ہاتھ پیر نہیں ہے اس کے، بھیک مانگ رہا ہے. اس کو دیکھ کر شرح صدر ہو، او اللہ کا شکر ہے، اس کے تو ہاتھ گئے، اس کے تو پیر گئے، اللہ تعالیٰ مجھے ہاتھ بھی دیا، پیر بھی دیا، چل کے جا رہا ہوں. پھر گئے اللہ کے دربار میں، 2 رکعت پڑھ کے شکریہ ادا کیا. اے اللہ میرے اوپر تیرا کتنا بڑا کرم ہے. اس لیے حدیث میں اللہ کے نبی نے دعا بتائی ہے، کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں تو یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ وفضلنی اللہ کثیر ممن خلق تفضیلا. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ وفضلنی اللہ کثیر ممن خلق تفضیلا. اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے اس پریشانی سے، بیماری سے بچایا، جس کو اس شخص کو جو تو مبتلا کیا ہے. اور دنیا میں بہت سے لوگوں کے مقابلے اللہ تعالیٰ مجھے بہت نوازا ہے. یہ ہے، اس کے دیکھیں دعا میں کتنی جان ہے. آدمی دعا پڑھے کسی کو دیکھ کر تو کتنا اللہ کو رحم آئے گا. الحمدللہ الذی فضلنی علی کثیر ممن، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ، مجھے بچا لیا جو اس کو مبتلا کیا ہے، اور فضل نے مجھ کو فضیلت دی ہے، اللہ کثیر، بہت سی مخلوق پر جو تو نے پیدا کیا ہے. اب یہ آیت ہوگی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرے، ھذا صراط ربک مستقیما. یہ اشارہ ہے، اس میں اشارہ ہے. یہ بولے تو کیا ہے، جنیما سے یہ کتو فلا. اب یہاں کیا ہے، ھذا یہاں کیا ہے، یہاں تو اشارہ بول رہے ہیں. مفسرین کہتے ہیں ھذا سے مراد قرآن شریف، ھذا صراط ربک مستقیما. اور بعض مفسرین کہتے ہیں ھذا سے اسلام ہے. جو 2-3 باتیں ہو گئی، 2-3 مضمون آ گئے. پہلے انسان سوچا، اللہ کی نشانیوں پہ غور کیا، اس غور کے نتیجے میں اس کو پتہ لگا کہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، موت دینے والا ہے، حیات دینے والا، اس کو پتہ لگا. اس کے بعد جو ہے وہ پتہ لگنے کے بعد اسے روشنی اندر آئی. اس روشنی کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیا، اب اسلام پر چلے، اللہ کے احکامات پر چلے. یہ ہے تو 3 چیزیں ہو گئی. ایک، انسان غور کرے کائنات پر، اس غور کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نور دے گا دل میں. اس نور کے آنے کے بعد اللہ کے احکامات پر عمل آسان ہو جائے گا، اسلام پر زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا، اور پھر چل پڑے گا. یہ ہے ھذا صراط ربک. بہت بڑی آیت ہے، بڑی عالیشان آیت ہے قرآن پاک کی. اس پر اگر تقریر کی جائے تو گھنٹہ 2 گھنٹے کر سکتے ہیں. ھذا صراط ربک مستقیما. یہ اسلام تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے، تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے، کہیں بھی ٹیڑھا پر نہیں آئے گا.
سیدھا راستہ ہے. سیدھا راستہ کس کا؟ رب کا. اپنی ایک صفت بھی بتایا. اللہ تعالیٰ جہاں انسان کو آخرت کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں اس لائق اسم لے کے آتے ہیں، اپنی صفت لے کے آتے ہیں. اللہ کی وہ صفت لاتے ہیں جو اس سے اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. اب دیکھیے نماز میں کھڑے پہلے کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں، سب شکریہ اللہ کے لیے جو رب ہے عالموں کا، پالنے والا ہے. وہ پالے گا تو چلے گا، وہ نہیں پالے گا تو انسان مر جائے گا. وہ پالے گا تو دنیا چلے گی، نہیں پالے گا تو سیلاب آئے گا اور وہ علاقہ برباد ہو جائے گا. پالے گا تو زلزلہ نہیں آئے گا، نہیں پالے گا تو زلزلہ آئے گا، برباد ہو جائے گی. یہ تیرے رب کا. اور پھر کا تیرے رب کا. ایک تو رب آیا، تیرا رب. کس کا رب؟ آپ کا، آپ کا، میرا. کس کو کہہ رہے؟ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے تیرے رب کا. تیرے رب کا سیدھا راستہ. نبی کو کیا شان ہے. ھذا صراط ربی کا، اے تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے، مستقیمہ سیدھا راستہ ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون. تحقیق ہم جو ہے ان آیات کو جو ہے نصیحت. دیکھا آیات آ گئے. آیات قرآن کی آیات بھی ہیں، نشانیاں بھی ہیں. آیت نشانی کو بھی کہتے ہیں اور آیت قرآن پاک کی آیت کو بھی نشانی کہتے ہیں. وہ بھی آیت ہے، یہ بھی آیات ہے. یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے اور تفصیل سے بیان کرتے ہیں، الگ الگ کر کے بیان. اللہ کہتے ہیں ہم فصلنا، ہم الگ الگ کر کے بیان کرتے ہیں. آپ کے ذہن میں ایک شبہ ہوگا اس قسم کی آیات اسی سورہ میں کئی جگہ آ کر ہے، ایسا کیوں ہے؟ قرآن پاک میں بعض آیتیں بار بار آتی ہیں، بار بار. ایک پارے میں الگ، دوسرے پارے میں الگ، تیسری پارے میں الگ، بار بار آتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایک بات بول کے نہیں چھوڑ دیا اللہ نے. دیکھو اس میں سورہ فاتحہ کے اندر ہے اہدنا الصراط المستقیم. خالی اہدنا پڑا ہوا ہے، پڑھ کر ہے، باقی یہی بات وہاں ہے، صراط مستقیم ہے وہاں. اب یہاں پھر ہے ھذا صراط ربک مستقیما. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے کہ قرآن پاک اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، رحم ہے، شکر ہے. آدمی بیان سنتا ہے پھر دنیا میں بھول جاتا ہے، یہاں سے گیا اب کچھ خیال نہیں آتا کیا سنا تھا، کیا کرنا تھا. ایسا نہیں. پھر مجلس میں آتا ہے، جمعہ کے خطبے میں جا کے بیٹھتا ہے، پھر وہاں کچھ بیان ہوتا، پھر یادداشت ہوتی ہے، ہاں یہ بھی ہے، پھر اور کچھ ہے، پھر اور کچھ ہے. بار بار اللہ تعالیٰ توڑ توڑ کے الگ الگ کر کے تفصیل فصل کر کے آتا ہے. کتابوں کے اندر تبلیغی نصاب کے اندر بھی آتا ہے. کیا ہے؟ نماز کی فضیلت کی فصل، جماعت کی فضیلت کی فصل، فصل اول، فصل دوم، فصل سوم. کیا ہے؟ یعنی اس میں تفصیل کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. پورے قرآن میں ہر جگہ موقع بموقع کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ آدمی نصیحت حاصل کرتا رہے. اب ان کے لیے کیا ہے؟ لہم دار السلام عند ربہ. ان کے لیے دار السلام ہے ان کے رب کے پاس. ان کے لیے ان کے رب کے پاس دار السلام. جنت کا ایک نام دار السلام ہے. یہ دار السلام کیا ہے؟ سلام، دار گھر. دار السلام وہاں جو ہے نا روڈ میں وہ نہیں ہے، وہ دار السلام نہیں ہے، دار الشرار ہے وہ. سمجھے؟ دار السلام جنت ہے. دار السلام کسی کو نام رکھنا میں بے ادبی ہے. سوائے جنت کے کسی کو یہ نام نہیں دیا جا سکتا. دار السلام امن کا، اطمینان کا، بالکل کوئی تکلیف نہیں، کوئی ہمیشہ ہمیشہ کی راحت، ہمیشہ ہمیشہ کا
یہ اس کے اندر لگتا ہے، دارالسلام کے اندر، دارالسلام گھر سلام. اور پھر سلام کیا ہے؟ اللہ کا نام بھی ہے. اللہ کے ناموں میں ایک نام سلام ہے. کوئی بندہ جو ہے پریشانی کے عالم میں یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام ذکر کرے گا، اس کی پریشانیاں دور ہوں گی. صفتی نام ہے یا سلام، دارالسلام، سلامتی کا گھر ہے. یعنی پوری سلامتی، سب کچھ جنت میں ہے، کہیں اور نہیں ہے. دنیا دارالسلام نہیں ہے، دارالامتحان ہے. دنیا دارالامتحان ہے، جنت دارالسلام ہے. اس لیے جو ہے بہت بڑی بات ہے دارالسلام جو اللہ تعالیٰ جنت کو کہہ رہے ہیں. وہاں داخل ہونے کے بعد کبھی بھی ایک چنے کے 1000 حصے بنا دیں، اس کا ایک آخری حصے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی. اس تکلیف نہیں ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کیے. پہلا انتظام کیے، جنت میں داخل ہوتے ہی ہمارے دلوں سے حسد، بغض، کینہ سب نکال دیتے. کوئی کسی پر حسد نہیں کرے گا، بھئی یہ بڑے جنت کے بڑے اونچے درجے پہ مجھے نہیں ملی. نہیں، قرآن میں آیت 28 کے بارے میں ہے، وہ اسی کو یاد، اللہم اغفر لنا ولإخوان الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہ سکھا رہے دنیا میں دعا کر، اللہ ہمارے دلوں سے کجی، کدورت، گندگی نکال دے. یہاں دعا کرنا پڑتا ہے، جنت میں دعا نہیں. گھستے ہی انسان کوئی کسی پر ایک رائی کے برابر بھی حسد نہیں کرے گا. دنیا جنت میں، دنیا میں تو کیا ہے، تکلیف ہی تکلیف، کسی کو تکلیف، کسی کو راحت، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ. کوئی دنیا میں نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں جو ہے دنیا میں پورے پیدا ہو کر مرنے تک پورے آرام سے، سہولت سے، ہر قسم کی پریشانی سے، بیماری سے، کچھ بھی نہیں، سب آرام سے، کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا. ایک واقعہ سناتا ہوں، شاید واقعے سے ہمارا ذہن کھل جائے. حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ایک آدمی ملاقات کیا، ان سے پوچھا، حضرت آپ مجھے کوئی وظیفہ دیجیے، وظیفہ پڑھ کے مجھے دنیا میں راحت ہی راحت، آرام ہی آرام، دولت ہی دولت، تنگی نہ ہو، دولت ہی دولت، راحت ہی راحت، مزے ہی مزے ہو، ایسی کوئی دعا دیجیے. چشمہ لگا لیجیے نا، نیچے رکھ دیجیے. تو خضر علیہ السلام نے کہا، میں دیتا ہوں دعا تو کو، انکار نہیں ہے. ایک کام کرو، جا کے شہر میں گھوم کے آؤ، ایسا کوئی آدمی پکڑو وہ یہ کہے کہ میں جب سے پیدا ہوا اب تک کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی کچھ، سب خوشحالی خوشحالی خوشحالی، راحت، دل جو چاہتا ہے سب کچھ حاضر ہوتا ہے. ایسا کوئی آدمی دیکھ کر آؤ. یہ ڈھونڈتا گیا، کہیں کوئی نہیں ملا. جس کے پاس جا کے پوچھتے آپ آرام سے ہیں؟ نہیں بھی ہے، سب آرام، لیکن بہت تکلیف بھی ہے، بیماری ہے. آپ اچھے دکھ رہے ہیں، آپ کو کیا ہے؟ اچھا تو ہوں لیکن پریشانی ہے، میں سنا سکتا نہیں. سب یہی بول رہے ہیں. ایک آدمی ملا جو سنار ہے، بہت بڑا تاجر، سونے جواہرات کا، بہت بڑی دکان ہے، لاکھوں لوگ خرید رہے جا رہے، بنگلے ہیں اس کے، خادم ہیں، اٹھانے کے لیے خادم ہے، بٹھانے کے لیے خادم ہے، ہاتھ دھلانے کے لیے خادم ہے، کیا ہے، سب کچھ ہے. اچھی طرح نظر آ رہا ہے یہ ارب پتی کھرب پتی ہے اور مزے میں ہے. مکان بھی بڑے بڑے مکانات ہیں اس کے، سب ہے. السلام علیکم، آپ کو دیکھ رہا ہوں میں بہت خوشی میں ہے، سب کچھ ہے. آپ سے ایک راز کی بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا بتائیے. آپ بولیے کیا ہے؟
آپ کے پورے طریقے سے خوشی میں ہیں، راحت میں ہیں، آرام میں ہیں، اچھے دکھ رہے ہیں آپ، بچے بھی آپ کے کھڑے ہیں خدمت کے لیے، کئی بچے ہیں آپ کے، خادم بھی ہیں، گھر بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اس نے کہا یہ بات یہاں نہیں کہہ سکتا میں آپ کو، کمرے میں آ جاؤ، راز میں بولتا ہوں۔ کمرے میں لے گیا، لے جا کے کہا یہ جو بچے کھڑے ہیں نا یہ میرے بچے نہیں، یہ حرامی بچے ہیں۔ میری بیوی لوگوں سے زنا کرتی ہے، ہر رات میں جو ہے پریشان سوتا ہوں، سب کچھ ہے لیکن میری عورت جو ہے زانیہ ہے، اس کی ساری اولاد زانیہ پیدا ہوئی ہے۔ یہ میں سوچ سوچ کے میں پوری رات جاگتا ہوں، سوتا نہیں ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دارالامتحان ہے یہ۔ پھر تو حضرت سے پوچھا پھر کیا کرنا چاہیے حضرت نے کہا خضر علیہ السلام نے کہ ایک دعا سکھاتا ہوں، وہ دعا پڑھتے رہو، پوری راحت تو نہیں ملے گی، پورا آرام تو نہیں ملے گا، لیکن یہ دعا سے تمہارے دل کے اندر سکون آئے گا، چین آئے گا، راحت آئے گی۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ بیمار ہو کے بھی عافیت ہوتی ہے، غریب ہو کے بھی عافیت سے ہوتا ہے۔ غریب محنت کرتا ہے، آ کے سو جاتا ہے، اچھی نیند پڑتی آ جاتی ہے۔ مالدار ہے، سب کمایا، سب کچھ ہے، اچھے بڑے بستر پر سو رہا ہے، اور بڑا یہ ہے، پلنگ ہے، فلاں کیا کیا سب کچھ ہے، لیکن نیند نہیں آ رہی ہے۔ عافیت جو ہے بہت بڑی چیز ہے۔ میں اس پہ کہہ رہا تھا، کہاں تھا؟ دارالسلام عند ربہ، ان کو دارالسلام ہے ان کے رب کے پاس۔ تو یہ دارالسلام آخرت میں تو ہے ہی، جو شرع صدر کر لے گا، اپنے ایمان کو مضبوط کر لے گا، یقین پکا ہو جائے گا، اعمال صالحہ محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ کرے گا، اپنی موت کو یاد رکھے گا، اس کو ہوگا۔ کہتے ہیں مفسرین دنیا میں بھی اسے دارالسلام ملتا ہے، دنیا میں بھی اسے دارالسلام ملتا ہے۔ تو کیسے ملتا ہے دارالسلام؟ دارالسلام تو جنت ہے، یہاں اس کو سلامتی کیسے ملتی ہے؟ اس کو سلامتی دنیا میں ایسے ملتی ہے، اسے تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، لیکن آخرت کو یاد کر کے، جنت کو یاد کر کے سکون مل جاتا ہے۔ یہ چند دن کی پریشانی ہے، آخرت تو ہمیں جنت ضرور ملے گی، یہ ہے۔ اور ایک اور بات یہ بھی بتاتے ہیں کہ دنیا میں سے تکلیف آ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کے دور کرنے کے غیب سے راستے کھول دیتے ہیں، اس کے لیے غیب سے راستے کھول دیتے ہیں۔ اس کو بھی دیکھو کیا سنیے، ایک مالدار باپ ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں۔ اب ہر بیٹا چاہتا ہے، باپ بستر پر ہے، مرنے کی حالت میں ہے، ہر بیٹا چاہتا ہے کہ یہ دولت میں ہی ہڑپ کروں، یہ دولت میں ہڑپ کروں، یہ میرے باپ کی دولت میں ہڑپ کروں، اس کی سازشیں کرتا ہے۔ ایک بیٹا ان 3 بھائیوں کی حالت سے واقف ہو جاتا ہے، ان 3 بھائیوں کی حالت سے واقف ہو جاتا ہے۔ یہ آ کر کہتا ہے تینوں بھائیوں سے، دیکھو بھائیوں، مجھے میرے باپ کے مرنے کے بعد باپ کی دولت میں کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہتا، تم تینوں لے لو، ایک درخواست ہے، یہ میرے باپ کا آخری وقت ہے، میں پوری خدمت میں کروں گا، تدفین تک میں ہی کروں گا، پورا کام، نہلانے کا، دہلانے کا، نماز کا، تدفین کا، سب خرچہ، کام گیم، اس کی خدمت جو بھی ہے میں کروں گا، تم تینوں نہیں کرو، تم اپنی دولت لے لو، میں لکھ کے دے دیتا ہوں۔ دے دیا، لکھ کے دے دیا، مر گیا۔ پہلے دن آیا خواب میں باپ،
یہ فلاں جگہ ایک ہیرا ہے، اس کو لے لو۔ ایک بیٹے نے پوچھا اس میں میرے لیے خیر ہے؟ خیر نہیں ہے، چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر باپ آیا، باپ نے کہا اس ہیرے کو لے لو، اس میں خیر ہے؟ اس میں بھی خیر نہیں ہے۔ تیسرے دن آیا خواب میں، تو باپ نے کہا یہ ہیرا لے لو، اس میں خیر ہے؟ نہیں، اس میں خیر نہیں ہے۔ چوتھے دن خواب میں آیا تو پوچھا اب میرے لیے خیر ہے؟ ہاں خیر ہے۔ اب ہیرا نہیں ہے، خیر تو ہے، ہیرا دیکھا دیا کہ یہ ہیرا ہے، خیر ہے تیرے لیے۔ یہ بازار میں جا کے ایک مچھلی خریدا، بہت بڑی مچھلی والے بھائی صاحب ہمارے بیٹھے ہیں، مچھلی کا ذائقہ آ جائے گا۔ تو وہ ہیرا لیا، وہ مچھلی لیا، وہ مچھلی کاٹا تو اس میں سے بڑا ہیرا نکلا، 2 ہیرے نکلے۔ وہ ایک ہیرا لے جا کر بازار میں بیچا، اس پورے گاؤں کے اندر اس ہیرے کے برابر کوئی ہیرا کہیں نہیں تھا۔ وہاں کا جو راجا تھا پوری قیمت دے کے وہ ہیرا لے لیا۔ پھر دوسرا ہیرا اور باقی تھا، وہ بادشاہ کو ضرورت تھی 2 ہیرے کی، ایک ہیرا تو لے لیا ہے، پھر دوسرے ہیرے کی بھی اس کو ضرورت تھی۔ اس نے پھر اعلان کیا کوئی اور ایسا ہی کوئی اور ہیرا ہے تو دو، اس کی جو قیمت بنے گی وہ دے دوں گا۔ تو اس نے پھر جا کر کہا میرے پاس وہ اور ایک ہیرا ہے، اس نے اس کی ڈبل قیمت لگائی تو وہ بھی مل گیا اس کو۔ یہ اللہ کی مدد آتی ہے۔ ابھی ٹائم ہے بہت جی۔ تو یہ ہے آیات کے اندر اس چیز کو دار السلام عند ربہ۔ دنیا میں ایک تو نیک کام کرنے والے کو تکلیف آتی ہے تو وہ یہ غور کرتا ہے کہ چلو آج تکلیف ہو رہی ہے، کل تو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے گا تو وہ تکلیف آسان ہو جائے گی۔ اور دوسرا مدد بھی آئے گی، کسی نہ کسی طریقے سے مدد آ جاتی ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے، اس سے کام ہو جاتا ہے، اس کے کام رکتے نہیں، کام ہو جاتے ہیں، جیسا بھی یہ واقعہ سنا ہے۔ آگے ہے وَهُوَ وَلِيُّهُمْ۔ اور ایک بات بھی اس میں اور سمجھا دیتا ہوں، دنیا میں ہمیں جو ہے دین کے کام کرنے میں تکلیف آتی ہے تو تکلیف سمجھتا ہے انسان، کیا تکلیف ہے بھی ہے، روزہ رہنا، 30 دن روزے رہنا، کیا تکلیف ہے، کیا بھی پریشانی۔ دین کے کام کے لیے پریشانی ہوتی ہے، اس دنیا کے لیے نہیں پریشانی آتی۔ ایک مزدور صبح سے شام تک کام کر رہا ہے، شوق سے کر رہا ہے، بڑی محنت سے کرتا ہے، کیوں؟ 30ویں دن اس کو تنخواہ ملے گی۔ 29 دن جو محنت کیا خوشی سے کیوں کر رہا ہے کہ 30ویں دن تنخواہ ملنے والی ہے، تو اب راحت آ جائے گی، وہ سوچ کے راحت سے کام کرے گا، تنخواہ تو ملنے والی ہے، تنخواہ تو ملنے والی ہے، اس لیے کام کرے گا۔ ایسے ہی انسان جب اللہ کے لیے دین کے لیے کام کرتا رہے گا تو پھر اس کو جنت کی خواہش میں وہ کام آسان ہو جائے گا۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے، نگران ہے، جو کچھ کی عمل کر رہے۔ یہاں ایک مضمون ہو گیا، اب دوسرا مضمون آ رہا ہے۔ مغرب کی نماز تو بہت دیر ہے نا جی، پکڑ دیے آپ نے۔ ایک دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے، یہ مضمون ہے قیامت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہاں بات چل رہی تھی، کہاں چلے گئے، کہاں سے کہاں گئے۔ جنت کی بات چلی، نیک عمل کرنے کی بات، شرع صدر، اب قیامت میں آ گئے۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور وہ سب کو جمع کریں گے، ایمان والوں کو، کافروں کو، سب کو جمع کریں گے۔ جمع کر کے یا معاشر الجن، اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تم نے انسانوں، بہت سے انسانوں کے اوپر، بہت سے انسانوں کو اپنے تابع کر لیا، اپنا قیدی بنا لیا، اپنے تابع بنا لیا، اپنے کام میں لگا لیا، تم نے ان کو گمراہ کر دیا۔
جنات جواب دے، جنات اور کافروں کو دونوں کو ملا دیا اللہ تعالیٰ، ایک جگہ ایسا کریں گے دونوں مل جائیں گے، کافر بھی، شیاطین بھی، جنات بھی، سب مل جائیں گے۔ وہاں پہلے جنات سے کہہ رہے تم نے جو ہے بہت سے انسانوں کو جو ہے تابع کر لیا، ان کو گمراہ کر دیا۔ جنات کیا جواب دے رہے ہیں یہاں نہیں بتایا گیا۔ تفسیر مفسرین کہتے ہیں کہ شرم سے خاموش کھڑ گئے، کچھ جواب نہیں دے رہے۔ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ، ادھر انسانوں سے بھی پوچھے گا اللہ تعالیٰ، جو ان کے دوست تھے دنیا میں، سب مل کر ہے نا، جنات بھی ہیں انسان بھی، سب مل کر کھڑے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ وہ سوال ان کا نہیں ہے، ان کا سوال نہیں لایا، پہلے جنات کا سوال لایا، جواب ختم کر دیا۔ اب انسان سے جو سوال کیا یہ ادب ہے، یہ قرآن کا ہے، مزاج ہے، بات کرنے کا ڈھنگ ہے، یہ ادب ہے، بیان ہے۔ یہ ایسا سوال کیے ہوں گے ہمارے دماغ میں آنا چاہیے۔ وہاں انسانوں سے بھی سوال کیا اللہ تعالیٰ، وہ نہیں بتایا اللہ تعالیٰ، لیکن یہ جو ہے وہ انسان جواب دے رہے، جواب انسانوں کا جواب بیان کیا ہے قرآن میں۔ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ، اور ان کے جو اولیاء ہیں یعنی انسانوں میں سے جو ان کے دوست تھے، طرفدار تھے، مددگار تھے، وہ کہیں گے رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ، اے ہمارے رب، ہم نے دنیا میں ان جنات کو ہم نے کچھ فائدہ پہنچایا، یہ شیاطین اور جنات نے ہم کو کچھ فائدہ پہنچایا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک مشرکین کافر کہتے ہیں اللہ کے دربار میں کھڑ کے، اے اللہ ہم ان کو کچھ فائدہ پہنچایا، یہ ہمارے کو کچھ فائدہ پہنچائے، ہمارے سے ان کا کام چلے، ان سے ہمارا کام چلے، ان سے ان کا کام کیا چلا، جنات کا، شیاطین کا، ان کی واہ واہ ہوئی، ان کی بات چلی، ان کی بات پر عمل کیا، انسانوں نے کفر شرک میں پڑ گئے۔ یہ بات پوری ہونے سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنات، شیاطین، انسان جو ہے لوگوں کو جو امیدیں دلاتے ہیں، وہ امید دلا کر مشرک بناتے ہیں، تو اس میں ایک نقطہ رہتا ہے، کہتے ہیں کہ تم ہم کو خدا کے برابر کہو، یہ کہو کہ خدا سے کام ہوا۔ جبھی جن انسان کے کا موکل بنتا ہے، اسے اور کام بھی کراتے ہیں، آخری درجہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کہو کہ تمہارا کام میں کرتا ہوں، جیسے اللہ کرتا میں کرتا ہوں۔ تو ایسا ہونے سے یہ بولتے ہیں لوگ، خود بول رہے، قرآن بتا رہا، دیکھیے یہاں پہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کام کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے کچھ کام کرتے ہیں۔ ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ان کی بات پر عمل کرتے ہیں۔ وہ ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے چوری کر کے مٹھائی لا کے دیتے ہیں، ان کے لیے چوری کر کے گھر کا سونا لا کے گود میں ڈال دیتے ہیں، ان کے لیے چوری کر کے لڑکی کو لا کے گود میں ڈال دیتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں۔ ان کے لیے میاں بیوی دشمنی ڈال دیتے ہیں، یہ سب کام کرتے ہیں شیاطین انسان کے، صرف اتنا کہ ان کو جو ہے کہا جائے کہ یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے۔ اس پر واقعہ سناتا ہوں، یہ واقعہ قرآن پاک میں ہے، سورہ صاد میں ہے، 23ویں پارے میں ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ، یہ واقعہ جو میں سنا رہا ہوں شاید کسی کو شک ہوگا، ڈاؤٹ ہوگا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سورہ صاد کی تفسیر میں بیان کیے، وہ کسی حدیث سے بیان کیا، حدیث کا حوالہ دیا، میں وہ حوالہ دے رہی کہ میں حضرت کی کتاب سے لیا نا، معرف القرآن سے لیا ہوں، تھانوی کی کتاب سے لیا ہوں، اس لیے ان کا حوالہ دے رہا ہوں۔ وہ اس کتاب میں ان کا حوالہ دیے جہاں سے واقعہ پیش کیے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بے انتہا پریشانی میں آ گئے، بیماری آ گئے، گھر جل گیا، بچے مر گئے۔ سنتے ہیں اب ایوب علیہ السلام کی پریشانیاں بہت ہو رہی تھی، آخری درجے بہت زیادہ بیماریاں ان کے ساتھ مبتلا ہو گئے، ان کی سب لوگ ان کو چھوڑ بھی دیے، ان کو کوئی ساتھ نہیں دیا، دوستی کوئی نہیں، بھائی نہیں، سب ان کو الگ کر دیے۔
آج بھی وہی کر رہے ہیں مسلمان. جس کے پاس کچھ ہے اس کے پیچھے جاتے ہیں، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ میرا حال رہتے. وہ میرا حال ہے، اس کے پاس کوئی نہیں آتا، اس سے کوئی خیر خیریت دریافت نہیں کرتا. جس کے پاس کچھ ہے وہاں جاتے ہیں. تو ایوب علیہ السلام کے پاس بھی کوئی نہیں آیا. ایک بیوی تھی بڑی وفادار، روز خدمت کرتی تھی، ہر کام پورا کرتی تھی ان کا. ان کی بیماری سے بہت پریشان ہو گئی بیوی صاحبہ. ایک دن آ رہی ہیں، راستے میں شیطان ڈاکٹر حکیم کی شکل میں کھڑا ہوا ہے. سلام کلام ہوا، پوچھے کہاں سے آ رہی ہے، کون ہو تم؟ ایوب صاحب کی بیوی ہوں. کیا معاملہ ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ میرے شوہر کو بہت بیماریاں ہیں، بہت بیماریاں ہیں، ناقابل برداشت ہے، تکلیف ہو رہی ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے. اس کو سنا دیا. وہ شیطان تھا، اس نے کہا تم صرف اتنا، میں علاج کر دیتا ہوں تمہارے شوہر کا، میں تمہارے شوہر کا علاج کر دیتا ہوں. صرف اتنا کہنا تمہارے سے بیماری دور ہوگی. کیا کہنا؟ تمہارے علاج سے بیماری دور. اتنا کہنا تم، کوئی کوئی رقم کیا کی ضرورت نہیں ہے. اب ذرا دیر ہوا، یوسف ایوب علیہ السلام کے سامنے جانے میں ان کو ذرا دیر لگا. ایوب علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے، آج دیر سے آ رہی ہے تم؟ واقعہ سنا. ایسا ڈاکٹر صاحب ملے تھے بیچ میں، وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ میں علاج کر دیتا ہوں، اس کا علاج کا کوئی وظیفہ نہیں لیتا، اتنا کہہ دینا تمہارے سے علاج ہو گیا، اتنا کہہ دو. غصہ آ گیا ایوب علیہ السلام، کیا کر دیا تم نے؟ ارے وہ شیطان تھا، تمہارے ایمان پر ڈورے ڈالنے کے لیے آیا تھا. تم نے اس سے کہہ دیا کہ اگر وہ ہوگا تو میں کہوں گی، کہہ دیا تم نے. ابھی تو ہوا نہیں نا علاج. تو ہاں میں نے کہہ دیا ہے. کیا معلوم بیچارے کو کہ شیطان نہیں کر گیا. تو ایوب علیہ السلام غصے میں آ کر قسم کھا لیے، میری بیوی کو میں جب اچھا ہو جاؤں گا 100 کوڑے لگاؤں گا، 100 کوڑے لگاؤں گا. تو ظاہر بات اچھی ہو گئے، سب کچھ اچھا ہو گیا. قسم پوری کرنا ہے. نیک بیوی، خدمت گار، صابرہ، سب کچھ پورے نیکیاں ہیں. دھوکے میں بات ہوئی ہے، جانا نہیں ہے ابلیس ہے کر کے، شیطان ہے کر کے نہیں جانا. عام طور سے لوگ بولتے ہیں ڈاکٹروں کو فلاں ڈاکٹر سے علاج ہو گیا، فلاں ڈاکٹر سے علاج ہو گیا. اس انداز میں وہ بات ہو گئی تھی. تو اللہ نے جو ہے اس عورت کی مدد کی. اللہ نے، اللہ کی طرف سے مدد آئی. کیا مدد آئی؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہیلا بتایا. 100 کوڑے کیسے کھائے گی تمہاری عورت؟ کیا حال ہوگا اس کا؟ تم 100 کاڑیاں جما لو. کیا کرو؟ 100 کاڑیاں جما کے اس کو لے کے اس کے بدن پر مار دو، ہو گیا، قسم پوری ہو جائے گی. یہ ہے، یہ واقعہ ہے. خذ بیدک ضغثا واضرب ولا تحنث. یہ آیت میں شاید صحیح نہیں پڑھ پا رہا ہوں، یہ الفاظ تو صحیح بولا ہوں میں، آگے پیچھے کچھ آگے پیچھے ہو جائے، اس لیے مجھے پریشانی یہی ہے. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے. یہ فخر کی بات نہیں، غرور کی بات نہیں. قرآن کے بارے میں، علوم کے بارے میں آپ جہاں بھی جیسے بات کرو گے میں سنانے کے لیے تیار. آپ عشاء کے بعد سے بٹھا کر مجھے فجر تک بیان کرو، کروں گا میں. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، الحمدللہ سما الحمدللہ. قرآن یاد نہیں رہتا، قرآن یاد نہیں رہتا. یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا شان ہے. تو یہ اصل میں یہ ہے، وہ جو بات بتانا چاہتا تھا میں، یہ ہے. اذان تک چلیں گے نہیں ہم. انہوں نے کہا ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب، ہم نے ان کو، ہمارے بعض نے بعض کو فائدہ پہنچایا. فائدہ معلوم ہو گیا نا کیا فائدہ ہے، ان کو کیا فائدہ ہے، ان کو کیا فائدہ. ابھی اس پر اور باتیں سناتا تھا، بس اتنی بات کافی ہے.
پیغمبر کا واقعہ سنا ہے نا، وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، ہم پہنچ گئے اس وعدے کی طرف جس کا تو نے وعدہ کیا تھا، یعنی قیامت کا وعدہ تیرا تھا، ہم وہاں پہنچ گئے، اب کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی عاجزی بتا رہے ہیں، تھوڑا فائدے کے لیے ہم نے ایسا کر لیا تھا، معلوم نہیں تھا کہ سب قیامت ہوگی، قیامت آ گئی، تیرا آ گیا، کیا کرے؟ اب اللہ جواب کیا دے؟ قال النار مسواکم خالدین فیہا، کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارا ٹھکانہ آگ ہے جس میں تم ہمیشہ رہے گے، الا ما شاء اللہ، مگر اللہ چاہے جو چاہے، الا ما شاء اللہ، اللہ جو چاہے۔ دیکھیے یہاں ماشاء اللہ کہیں اور نہیں آیا ہے، جہنم کے تذکرے میں کہیں بھی اللہ چاہے تو نہیں آیا، خالدین فیہا پھر الا ماشاء اللہ آ گیا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے مگر اللہ چاہے تو، یہ یہاں آیا ہے، کہیں اور میری یادداشت میں نہیں ہے۔ قرآن پاک میں خالدین فیہا کے ساتھ ماشاء اللہ نہیں ہے، لیکن یہاں یا اللہ چاہا تو، یہ قرآن کے متشابہات میں سے ہے۔ اگر سیدھا سیدھا معنی کریں گے تو یہ معنی نکلے گا جہنم میں ڈالنے کے بعد وہ جہنم کے رہنے والوں کو اللہ چاہے تو نکال دے گا، لیکن کافروں کو نہیں نکالے گا، ہر جگہ آ رہا ہے، پھر یہاں کس آئے گا؟ تو یہ متشابہ ہے، اس لیے اس پر غور نہیں کرنا چاہیے، اس پر غور نہیں کرنا، بس جتنا اتنے پر خاموش رہ جانا۔ ایسے بہت متشابہت آیات آتی ہیں قرآن پاک۔ بعض مفسرین، اس کو ذہن میں رکھیے، یہ میرا نظریہ نہیں ہے، ایک آدھ مفسر نے اس کی تفسیر کی ہے، میں اس کو نہیں مانتا، لیکن کیسا اللہ تعالیٰ جو ہے بات کو زیادہ کرنے کا بھی سمجھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ کی بھی تو ایک حد ہوگی نا، ہمیشہ کی بھی ایک حد ہوگی، وہ حد کے بعد نکالنے کو اللہ تعالیٰ بیان کر نہیں کہہ سکتے، وہ کہہ دیے، ان کا علم ہے، ان کا دماغ ہے، لیکن ہم اس میں بات نہیں کہہ سکتے۔ 20,000 سال بھی اگر کسی کو جہنم میں رکھے گا، 20,000 کے پاس بات نکالے گا نہیں کہہ سکتے، سوچنا بھی نہیں چاہیے، جہنم میں ہمیشہ رہنے کا سوچنا نہیں چاہیے، جنت میں ہمیشہ رہنے کا سوچنا نہیں چاہیے، تو وہاں پہ پریشانی ہو جائے گی، لیکن اللہ کا وعدہ ہمیشہ رہنے کا، ایمان لانا چاہیے۔ نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے آپ کے سامنے سنا دیا، ایسا کوئی ایسی چیزیں آئے تو اس پہ غور مت کرو، اللہ کی مدد چاہو، غور نہیں کرنا، ایسی بہت سی باتیں آتی ہیں قرآن میں، اس لیے اس پر غور نہیں کرنا چاہیے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب جو ہے حکمت والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون، اور اسی طرح ہم ساتھ کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض ظالموں کے ساتھ، یا بعض ظالموں پر بعض ظالموں کو حاوی کر دیتے ہیں، جو کچھ کہ وہ کماتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت لمبی تفسیر ہے اس کی، اب اسے شروع کروں گا تو ذرا مشکل ہو جائے گی، اس لیے یہیں پر ٹھہریں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پڑھنے کی، پڑھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر ایسا ہی ذکر کر لیں گے بیٹھے بیٹھے، اذان کا۔ سب مرتبہ کلمہ پڑھ لیجیے۔
Amen.